الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ اس کا حال یہ بن جائے کہ اس کا ایمان 3 چیزوں پر مضبوط ہو جائے۔ ایک تو اس پر مضبوط ہو جائے کہ یہ جتنی چیزیں جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کی سب چیزیں ان کا میں مالک نہیں ہوں، اللہ مالک ہے۔ انا للہ، اللہ کے لیے ہم، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں، میرا تو کچھ ہے نہیں۔ جاب دینی تھی اس نے دینی تھی، نہیں دی تو اس کی مرضی، اب میں کیا کر سکتا۔ اسی طرح زندگی دینی تھی تو یہ اس کے اختیار میں تھا، میرا تو کچھ تھا نہیں۔ موت دے دی ہے تو اگلے جہان جا کے مل جائیں گے۔ انا للہ، ہم سب کے سب اللہ کے لیے ہیں۔ ایک تو اس پہ ایمان، اور ایک یہ کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور دوسرے اس پہ ایمان کہ ہمیں رجوع کرنا ہے، لوٹ کے اللہ ہی کے ہاں جانا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، وہ صبح کی گاڑی سے چلا گیا ہے، شام کو میں دوسری گاڑی آ جائے گی، مجھے بھی وہیں جانا ہے، اور پہنچ کے آخر پہ منزل سب کی ایک ہی ہے، راجعون، اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ 2 چیزوں پر ایمان، اور تیسرا یہ کہ یہ جتنی چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ سے دعا کرتا رہوں اور کوئی چیز میرے قبضے میں نہیں، میرے بس میں نہیں، اور دعا یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جب کسی پہ مصیبت آ جائے تو اسے چاہیے کہ یہ چیز پڑھے، اور اس چیز پہ ایمان جب ہو جائے تو کوئی بھی چیز میری اپنی نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے ایسے حالات ہیں، چل رہا ہوں، اور خدا اس میں خود فرحت پیدا کر دے گا، اس میں گنجائش، اس میں کشادگی پیدا کر دے گا، بس پھر اس انسان کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم جن کے اوپر صلوات من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات، شاباش دی جاتی ہے، خدا کی طرف سے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی کی جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ پھر ارشاد ہوا ہے نعم العبد، وہ ہمارا کتنا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، ہر بات میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا، ہر بات میں ہمیں پکارتا تھا۔ اس لیے صبر بہت بڑے مقامات میں سے ہے، اگر انسان اس میں پھسل نہ جائے، اور صبر میں شیطان کو بڑا موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کو ادھر ادھر بہکانے کی کوشش کرتا ہے، بس اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، حدیث میں آیا ہے ترمذی میں کہ ارشاد فرمایا صبر کرنا عبادت ہے، کیونکہ صبر میں انسان اللہ کی طرف نگاہ لگائے رکھتا ہے نا کہ کب حالات پھریں گے، کب حالات تبدیل ہوں گے، تو اللہ کی طرف سوچتا رہتا ہے، نگاہ اس طرف ٹکی رہتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس وجہ سے اسے عبادت قرار دیا گیا۔ جیسے فالج ہوتا ہے نا، فالج سمجھتے ہیں، بیماری ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیماری تو انبیاء علیہ السلام کی بیماری، انبیاء علیہ السلام کی بیماری ہے، یعنی نبیوں کو ہوتا تھا، انبیاء علیہ السلام کو ہوتا تھا۔ فالج میں ہوتا کیا ہے، انسان کی پوری توجہ اللہ کی طرف لگ جاتی ہے، اب نہ ہل سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، تاکہ کھا بھی نہیں سکتا، ساری توجہ اللہ ہی کی طرف اس کی لگ جاتی ہے نا، ہر ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برقرار ہے، کئی مرتبہ ہوتا ہے سوچ سمجھ سکتا ہے انسان، لیکن کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف لگ جاتی ہے طبیعت۔ فالج کے متعلق بھی اسی لیے آیا ہے کہ وہ شہادت ہے، اگر کسی انسان پہ آ جائے اور موت اس کی اس میں ہو جائے تو وہ شہادت کی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا جڑ جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو لوگ بھی صبر کرتے ہیں صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی، اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں پر خدا کی طرف سے شاباش دی جاتی ہے، خدا کی طرف سے تعریف ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ہدایت پانے والے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہے جو اصل میں جڑا ہوا ہے اور صحیح راہ پر چل رہے ہیں۔